ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے، وہاں اس کے اندر جو ہے بہت تفصیل تھی، یہاں اختصاراً اللہ پاک نے اس آیت کو ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی ہدایت دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق پر جم جانے والے ہو جاؤ، ڈٹ جانے والے ہو جاؤ، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن حق سے انحراف نہیں کرنا ہے، منہ نہیں موڑنا ہے، ہمیشہ حق کا بول بالا رکھنا ہے، چاہے کوئی ملامت کرنے والا کچھ بھی کہے، چاہے کوئی یوں کہے کہ تم نے تو اپنے کنبے کی بے عزتی کرا دی، تم نے تو اپنے خاندان کی بے عزتی کرا دی، تو یہ وقتی طور پر تو آپ کو بے عزتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس نے آپ کو آخرت کی تباہی سے بچا لیا۔ چونکہ دنیا کے اندر ہوتا کیا ہے کہ انسان عارضی دنیا کے خاطر کہ لوگ برا بھلا کہیں گے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک کام مثال کے طور پر آپ کے بھائی نے کیا، لیکن جب پنچایت ہوئی تو اس میں آپ قسم کھاتے ہیں کہ میرے بھائی نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو یہ انتہائی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسی حرکت سے باز آنا چاہیے۔ اس کو سچ بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں تو موجود نہیں تھا، اب اس نے کیا ہے نہیں کیا ہے اسی سے خود سے پوچھ لو، مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اور اگر اس نے کیا ہے آپ کو معلوم ہے فوراً گواہی دے دو اور کہہ دو کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ وقتی طور پر آپ کو ایسا لگے گا، آپ کے بھائی کو بھی برا لگے گا، لیکن قیامت کے دن کی جو تباہی ہے، وہاں کی جو پکڑ ہے، اس سے خود بھی بچ گئے اور دوسرے کو بھی آپ نے بچا لیا۔ دوسری بات اسی کے اندر جو اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، جھوٹی گواہی مت دو۔ بخاری شریف کے اندر سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کچھ عطیہ دیا، ہدیے میں کوئی چیز دی، جیسا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے دے دیتا ہے، تو اس کے بعد میری ماں کو علم ہوا، میری ماں کو پتہ چلا کہ میرے لیے میرے باپ نے کچھ عطیہ دیا ہے، کچھ ہدیہ دیا ہے، تو میری ماں نے کہا کہ میں تو نہیں مانوں گی جب تک کہ تم اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو گے۔ اللہ کے نبی کے سامنے پہلے یہ بات رکھو کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ہدیہ دیا ہے، کیا یہ ہدیہ دینا اس طرح سے اولاد کے لیے جائز ہے؟ جب اللہ کے نبی فرما دیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو میں مان لوں گی، ورنہ تو میں نہیں مانوں گی۔ یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ماں نے کہا۔ دونوں باپ بیٹے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا تم یہ بتاؤ، باپ سے پوچھا کہ تمہارے اور بھی اولاد ہے؟ جی ہاں اور بھی اولاد ہے۔ کیا تم نے اس کے علاوہ اوروں کو بھی اسی طرح دیا ہے جیسے اس کو دیا ہے؟ جی اوروں کو تو نہیں دیا۔ اللہ کے نے فرمایا کہ بالکل جائز نہیں، دو تو سب کو دو، اور پھر فرمایا کہ تم اولاد کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حقوق کو پورا کرو، یہ بھی تمہارا بیٹا ہے تو دوسرا بھی تمہارا بیٹا ہے، تیسرا بھی تمہارا بیٹا ہے، بیٹی ہے تو سب کو دیتے، اسی ایک کو کیوں دے رہے ہو؟ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ میں جھوٹ پر گواہ نہیں بنوں گا، غلط چیز پر گواہ نہیں بنوں گا۔ اللہ کے نبی نے فوراً منع کر دیا۔ یہی ہے وہ جھوٹ پر گواہ نہ بننا، بلکہ حق کا دامن تھامنا ہے، چاہے رشتہ دار ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ اس لیے کہ جس آدمی کے اندر سچائی ہوگی، امانت داری ہوگی، تو کبھی بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا کہ میں جھوٹی گواہی دوں، وہ ایسی جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن جس کو پیسے چاہیے ہوں گے، جھوٹ پیسے دے کر کچھ بھی کروا لو، تو وہ خود بھی اپنا آپ کو بھی برباد کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی برباد کر رہا ہے۔ وہ وقتی طور پر اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن واقعتاً وہ اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل رہا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے۔